السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. میری عزیزات، الحمدللہ ہم صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اس امید کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہماری اس جسمانی صحت و عافیت کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے ایمان کو بھی عافیت بخشے گا اس رمضان کے ذریعے انشاءاللہ. رمضان کے آنے سے پہلے استقبال رمضان کے سلسلے میں کچھ گزارشات کرنا یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر انسان خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو یا اس کا ایمانی لیول کتنا ہی کم یا زیادہ ہو، وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے کہ اسے ایک ایسے مہینے میں داخل ہونا ہے جس میں اس کے اوپر بہت سارے جائز کام بھی منع کر دیے جاتے ہیں. ہم اس وقت رمضان کے متعلق مسائل کا ذکر نہیں کرنے والے. ہم اس کی آمد سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے، اس کے استقبال کا اہتمام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس نیکی کے عمل کو آسان کر دے. استقبال کیا جاتا ہے کسی مہمان کا، لیکن ہر مہمان کا نہیں. بہت سارے مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلائے جان ہوتے ہیں اور ہم مارے بہاندے ان کا استقبال کرتے ہیں. اصل میں استقبال ہوتا ہے کسی ایسے مہمان کا جس سے آپ کا بہت محبت کا تعلق ہو
جس کا بڑی شدت سے انتظار ہو، جس سے ملنے کا بہت شوق ہو، جی چاہتا ہو اس سے ملنے کو، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم شعبان میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں ہر طرف انتظار والی کیفیت ضرور نظر آتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے ہر ایک کے اس ایمانی درجے کے اعتبار سے، لیکن بہرحال ایک انتظار کسی کیفیت ہوتی ہے جو ہر طرف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی رمضان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس میں اپنے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، کوئی تراویح کے لیے، کوئی قرآن کے لیے، کوئی اعتکاف کے لیے، کوئی رمضان میں عمرہ کے لیے، اور کوئی محض پکوڑوں اور سموسوں کے لیے بھی، کوئی سحری میں پراٹھوں کے لیے بھی، لیکن انتظار میں ہر کوئی ہوتا ہے، ہر مسلمان۔ تو بہرحال منتظر ضرور رہنا چاہیے، خواہ کسی بھی انداز میں رہیں۔ یہاں سے ہمیں احساس ہوتا ہے رمضان کے مہینے کی اہمیت کا۔ اللہ نے بھی قرآن میں اس کو اہمیت سے نوازا۔ 12 اسلامی مہینوں میں سے یہ واحد مہینہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اس کو متعارف بھی کیسے کروایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو اپنے کلام کے ساتھ نسبت دے کر، اپنے قرآن کے ساتھ نسبت دے کر، یعنی تعارف کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس انداز سے بھی سمجھ آتی ہے کہ رمضان کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اللہ نے قرآن میں اس کا جب تذکرہ کیا تو کتنے اہم اور ایک خاص انداز میں کیا۔ تو ہمیں بھی رمضان کا تذکرہ اسی انداز میں کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں تذکرہ صرف محض اس کو یاد کر لینا نہیں ہوتا، اس کا بار بار نام لے لینا ہی نہیں ہوتا۔ تذکرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان میں کرنا کیا ہے، یعنی جو آپ کو خاص لگتا ہے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے یاد کرتے رہنا۔ ہم رمضان میں یہ کریں گے، رمضان آئے گا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، رمضان آئے گا تو ہماری عبادت کی مصروفیت ایسی ہوگی، رمضان آئے گا تو ہم اپنی نمازوں کو یوں خوبصورت بنائیں گے، رمضان آئے گا تو یہ ہوگا، رمضان آئے گا تو وہ ہوگا۔ میں اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے رمضان کا انتظار یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی بازار میں کوئی بچہ ماں باپ سے بچھڑ گیا ہو، اور پھر بہت تگ و دو کے بعد وہ اپنی ماں سے مل جائے۔ میری کیفیت ایسی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے 11 مہینوں میں ہم کہیں کسی بازار میں گم ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم اپنے اس رب سے مل جاتے ہیں جس سے ہم کھوئے ہوئے تھے۔ یہ گویا ہمیں اپنے رب سے ملانے والا مہینہ ہے، اور بڑی شدت سے اس کا انتظار ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہماری روح جو اتنی بھوکی پیاسی، اتنی تشنا ہے،
وہ اس مہینے میں آ کے بس سیراب ہو سکتی ہے. زندگی کی اتنی گوناگوں مصروفیات میں اور اتنے حقیقی اور غیر حقیقی مسائل میں اور بہت ساری خود ساختہ سے پریشانیوں میں ہم اپنے ایمان کو نہ جانے کس درجے پہ پاتے ہیں. یہ ہر انسان کو اپنے اندر جھانک کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے کس لیول پہ ہے. اور جتنا اس کو اپنا ایمان کمزور ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے اتنی ہی شدت سے وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو احساس ہو کہ یہ کمزوری، ایمانی کمزوری، یہ روح کی پیاس رمضان کے اندر بجھ سکتی ہے. اب یہ احساس پیدا کیسے ہوگا؟ ہر ایک کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ احساس ایک دوسرے کے اندر جگانا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی اصلاح کے لیے کمر باندھ لیں. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ساتھ اوروں کو بھی جگائیں. یاد رکھیں، انسان کا صرف اپنی اصلاح کر لینا اس کو کبھی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح نہ کر لے. کیونکہ انسان اپنے ماحول سے تقویت پاتا ہے. ماحول اچھا ہے تو اس کو ایمانی تقویت ملے گی، اور اگر ماحول اس کے برعکس ہے تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے، رمضان کا استقبال ہم بہت جوش کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ جوش کیسا ہوتا ہے؟ فریج کو مختلف آئٹمز کے ساتھ بھر لینا کہ رمضان میں عبادت کے دوران، مصروفیت کے دوران ہمیں موقع نہیں ملے گا، ٹائم نہیں ملے گا، یا رمضان میں ٹائم ویسٹ ہوگا. ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ عبادت کے لیے ٹائم بچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ ہم اپنے فریج کو بھر لیں؟ میری عزیزات، 11 مہینے ہم اپنے جسم کی خوراک کے لیے ہی تو لگاتے ہیں، اسی میں تو کھپاتے ہیں اپنا آپ. اور یہ پیٹ بھرنے کے معاملے میں ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارا پیٹ اتنا بھرا ہوتا ہے کہ اس میں اتنا کھانا ہوتا ہے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں مزید کچھ کھانا پڑتا ہے. اور اگر ہمیں 11 مہینے اپنے جسم کی بھوک مٹانے میں لگ جاتے ہیں تو کیا 1 مہینہ ہم اپنی روح کی بھوک مٹانے کے لیے نہیں لگا سکتے؟ شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام نے بہت بڑے بڑے کارنامے رمضان میں سر انجام دیے تھے. کیوں؟ ہمیشہ روحانیت خالی پیٹ آتی ہے، بھوک سے روحانیت بڑھتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ واقعی کرنا شروع کر دیں. رمضان ہمیں بھوک برداشت کرنا بھی سکھاتا ہے، اور بہت مختلف قسم کی بھوک کو برداشت کرنا سکھاتا ہے. صرف پیٹ کی بھوک نہیں، نظر کی بھوک کو، کانوں کی بھوک کو، زبان کی بھوک کو، شہوت کی بھوک کو،
وہ ہر طرح کی بھوک کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، اور جب انسان اس بھوک کو برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ آخر کیوں اللہ کے نبی کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں رمضان میں ہی آئیں؟ آخر کیوں صحابہ کرام کو رمضان میں بڑے بڑے مارکوں سے گزارا گیا؟ اسپرچل لیول ہائی ہوتا ہے۔ بھرے پیٹ کے ساتھ آپ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ بھرے پیٹ کے ساتھ ہمیں کبھی کسی کا خالی پیٹ نظر نہیں آ سکتا۔ ہم ہمیشہ دوسرے کی بھوک کا احساس تب کر سکتے ہیں جب ہم بھوک سے خود گزریں۔ اور ہمیں ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے، رمضان جو ہماری روح کی تشنگی کو مٹانے کے لیے آتا ہے، ہم سحری اور افطاری میں اپنے پیٹ کو اتنا بھرتے ہیں کہ وہ جو روحانیت بڑھنی ہوتی ہے وہ ہمارے اس بھرے پیٹ کی وجہ سے سستی طاری ہونے کی بنا پر بالکل زیرو پر آ جاتی ہے۔ ہم فجر کے بعد کا سارا وقت ظہر تک سو کر گزارتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے کسی قرآن کلاس کا، تو ہمارے پاس یہ بہت بڑا عذر ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کے ساتھ تو ہم اپنی نمازیں تک معاف کروانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے اس رمضان میں کوشش یہ کرنی ہے، اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے اس مہمان کو اپنے تمام غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر پورا وقت دوں گی۔ کبھی بہت عزیز مہمان ہمارے گھر میں آ جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایسے کام ہیں نا جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اس کو میں پھر کبھی کر لوں گی، اب میں اپنے مہمان کے پاس بیٹھتی ہوں اور میں اس کو ٹائم دیتی ہوں۔ تو ہماری یہی کیفیت، ہمارا یہی والا انداز رمضان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے کاموں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، مجھے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، مجھے اپنے رمضان کو ایسا بنانا ہے کہ وہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مجھے اپنے اس رمضان میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، اور یاد رکھیں بڑا کام یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا کام کرے جس کو دیکھنے اور سننے والے بہت زیادہ لوگ ہوں، جس کو دیکھ سن کر لوگ آپ کے بہت واہ واہ کر سکیں، تعریفوں کے پل باندھ سکیں۔ بڑا کام یہ ہوتا ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، خواہ وہ آپ نے تنہائی میں چھپ کر کیا ہو۔ بڑا کام وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنا ایمانی لیول بہت بڑھتا ہوا محسوس ہو۔ بڑا کام وہ ہوتا ہے جس سے آپ کی روح کو تسکین ملے، خواہ وہ محض کسی پسندیدہ ڈرامے کو رمضان میں چھوڑ دینا ہی کیوں نہ ہو، کسی بہت اہم ناول کو پڑھنے سے رک جانا ہی کیوں نہ ہو۔
وہ کسی انسان کو دیکھ کر اس کے دکھ کو محسوس کر کے اس کا ازالہ کرنا ہی کیوں نہ ہو. وہ گھر کے ملازمہ کو اس کے کاموں میں تخفیف دے کر اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھ لینا ہی کیوں نہ ہو. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. بڑا کام ہم ہمیشہ بڑے کام کو اس کے حجم سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہمیشہ اس کی کوالٹی کو دیکھا کریں، کیونکہ اللہ بھی ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عملوں کو نہیں دیکھتا. ہمارے کسی عمل کے پیچھے ہماری نیت میں کتنا اخلاص تھا، اللہ یہ دیکھتا ہے. خواہ عمل بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کو بہت بڑا لگتا ہے. بڑا کام اس کو کہتے ہیں. اور بڑا کام وہ ہوتا ہے جس کو کر لینے کے بعد اس کی نیکی باقی رہنے والی ہو. یعنی کوئی صدقہ جاریہ. آپ نے کسی کو کچھ سکھا دیا، آپ نے کسی کو دین کا کوئی مسئلہ سمجھا دیا، آپ نے کسی کی اصلاح کر دی، آپ نے کسی کے دل میں قرآن کی محبت ڈال دی، آپ نے کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیا. یہ سب بڑے کام ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس رمضان میں کوئی بڑا کام کر جائیں. اور یہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ دنیا اس وقت فتنوں کی اماج گاہ بن چکی ہے. دنیا تو خیر شروع سے ہی، ازل سے ہی مسائل کا گھر ہے، ایک آزمائش گاہ ہے. لیکن اس صدی میں، اس دور میں فتنے جتنی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں، شاید ایسا پہلے کبھی نہیں تھا. ہم اپنے صرف ایک پچھلے سال پر ہی نگاہ ڈال لیں، کیسے کیسے فتنوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہوئے دیکھا. ہمارے اپنے گھروں تک یہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. سب سے بڑا فتنہ اس صدی کا، اس سال کا، نقل کو اصل بنا کر پیش کرنا. لوہے کے اوپر سونے کی ملمہ کاری کر کے دھوکہ دینا. ہماری نوجوان نسل کے اندر غیر محسوس انداز میں ایسا زہر انڈیلنا، قطرہ قطرہ کر کے، کہ ہمیں خبر تک نہ ہوئی اور ہماری نسلیں اسلامی کلچر سے بالکل بیگانہ ہو کر غیر اسلامی کلچر کے منانے والے بنتے گئے. اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، کون کون سا غیر اسلامی تہوار منایا جاتا ہے، کس کس انداز میں اس نوجوان نسل کو بہکایا جا رہا ہے. ہماری نظروں سے یہ چیزیں اوجھل نہیں ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی تعلیمی ادارے کے اندر جھانک کر اس کی کہانی کو جاننے کی کوشش نہ بھی کریں، صرف اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی جانے والے بچے یا بچی کے اوپر نگاہ رکھیں. ساری کہانی خود ہی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی.
یاد رکھیں یہ تعلیمی درس گاہیں اس دور میں ایک ایسی دلدل ہیں، ایک ایسا جنگل ہے، ایک ایسی آگ ہے جس میں ہم خود اپنے بچے کو دھکیل کر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر کہ اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ تعلیمی نظام کی جو صورتحال ہے، کیسا کیسا مواد بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، کس نمبروں کی دوڑ میں لگا کر ان کو، ان کی اخلاقیات کو، ان کے کردار کو، ان کے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہوں گے۔ اپنے گریڈز کو بڑھانے کے لیے پروفیسرز کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کر لینے والی بچیاں آخر یہ نمبروں کو لے کر، ڈگری کو لے کر وہ کیسے گھر آباد کریں گی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہمارے اسلامی کلچر کو مسخ کر کے ہماری نوجوان نسل کو جس طرح مغرب کا دلدادہ بنایا جا رہا ہے، کیا اس کے بعد ہم امید رکھیں کہ وہ خاندانی نظام کو ویسا مضبوط بنا سکیں گے جیسا قرآن نے کہا، جیسا اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ شیطان کو سب سے زیادہ گھر ٹوٹنے کی خوشی ہوتی ہے، میاں بیوی کو توڑنے کی خوشی ہوتی ہے؟ جب بیوی ایسے تعلیم نظام سے تعلیم یافتہ ہو کر اور خاوند ایسے تعلیمی اداروں سے ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بھی ڈگری لے کر اپنا گھر بسائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسی نسل پروان چڑھے گی ان دونوں کے سائے تلے؟ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں اس تعلیمی نظام کے خلاف ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتی اپنے بچوں کو گھروں میں قید کر لیا جائے، یہ وہ دور نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں اپنے بچوں کو اسلامی اقدار سکھا کر ان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے والا بنا کر پھر آپ ان کو اس تباہی کے گھڑے پر لا کر کھڑا کریں، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، تب آپ کی دعائیں بھی کام آئیں گی، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش تو کریں۔ اولاد کو بالکل آزاد کر دینا، جیسا کہ مغرب ہمیں سکھا رہا ہے ہماری اولادوں کو، اس کے بعد محض پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہنا، آپ پورا قرآن پہ پڑھ کر ان پہ پھونک دیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں قرآن صرف تعویذ بنانے، پھونکے مارنے اور شادیوں پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن کتاب شفا ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب نجات ہے، کتاب زندگی ہے۔ ہم اس سے وہ سیکھیں جس مقصد کے لیے وہ اتارا گیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال بھی تو میں نے دورہ قرآن کیا تھا نا، اب بھی تو قرآن وہی ہے، اب نیا کیا ہو جائے گا؟ اس سال نہیں کرتی، یا اس سال دورہ قرآن نہیں کرتی، اس سال میں اپنے قرآن ختم کرتی ہوں،
میں قرآن کو ویسے پڑھوں گی، تلاوت کروں گی زیادہ سے زیادہ، اور 10 قرآن ختم کروں گی۔ میں نے پہلے عرض کیا، قرآن محض پڑھ لینے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب زندگی ہے۔ ہمارے ارد گرد گونا گو مسائل میں یہ واحد راہ نجات ہے۔ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ واحد شفا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے جہنم سے نکالنے کے لیے یہ واحد کتاب زندگی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ اللہ نے ھدی للناس اس کو کہا، لیکن ھدی للمتقین بھی کہا۔ یہ ہر انسان کے لیے کتاب ہدایت، کتاب شفا، کتاب نجات نہیں بنتی۔ جو قرآن کی قدر کرتا ہے اس کے لیے بنتی ہے۔ کبھی قرآن کو ہم اس مقصد کو پانے کے لیے پڑھنا شروع کریں، ہمیں مقصد پھر حاصل ہوگا۔ ہمارے مسائل خواہ وہ خاندانی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، کاروباری ہوں، اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، اس کا واحد حل ہے قرآن کو عام کرنا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کی محض تلاوت کر لیں یا گھر میں تلاوت لگا لیں یا اس کے تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں۔ میں قرآن کی کسی بھی طرح کی برکت سے انکار نہیں کر رہی، لیکن قرآن کی اصل برکت ملتی ہے جب ہم اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اللہ کے مقصد کو بھی مان لیں، پہچان لیں کہ اللہ نے یہ کلام اتارا کیوں تھا۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے رمضان کا تعارف جب کروایا تو فرمایا انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن اترا، اسی میں قرآن کو سیکھیں گے، اسی میں قرآن کو سمجھیں گے تو اس کی تاثیر ہی الگ ہوگی۔ ورنہ اللہ کسی اور مہینے کو بھی تو چن سکتے تھے نا قرآن کو نازل کرنے کے لیے، لیکن رمضان ہی کیوں؟ روزے ہی کیوں؟ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکی ہوں، روزے کی حالت میں انسان کی روحانی کیفیت اپنے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، ایمانی کیفیت۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ قرآن کو بھی تھام لے تو آپ سوچیں کہ اس کی ایمانی کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اصحاب صفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی سے آ کر قرآن کی تعلیم لیا کرتے تھے۔ کسی نے اسلام قبول کیا تو اس کے گھر والوں نے نکال دیا، اور اس کے پاس کوئی اور جگہ ہی نہیں رہی تو اس نے آ کر اللہ کے نبی کے پاس پناہ لی۔ کوئی محض قرآن کو سیکھنے کے لیے آیا،
کسی کے پاس کوئی کاروبار ہی نہیں تھا تو وہ مسجد نبوی میں آ کر رہنے لگا. لیکن ان سب کے پیچھے مقصد ایک ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لینا. اور اصحاب صفا کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو ان کے بارے میں ضرور پڑھیے گا کہ ان لوگوں نے زندگی میں کیسی کیسی بھوک کو برداشت کیا. تن پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایمان پہاڑ جتنا. وہ جن کے پاس کھانے کو ایک کھجور تک بھی نہ ہوا کرتی تھی کبھی، وہ جب میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آتے تھے تو پہاڑ کی طرح ڈٹ جایا کرتے تھے. یہ برکت کس کی ہے؟ اہل القرآن ہونے کی وجہ سے. میری عزیزات، کبھی آپ نے غور کیا کہ کوئی ایک ویکینسی ہوتی ہے نا، تو ہمارے ہزاروں نوجوان اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ چند لوگ رکھے جائیں گے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ چند لوگ جو رکھے جائیں گے وہ یا سفارش پہ رکھے جائیں گے یا رشوت لے کر رکھے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود وہ ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں. وہ ڈاکٹرز جن کو ڈاکٹر بنانے کے لیے والدین کی سالانہ لاکھوں روپے کی خون پسینے کی کمائی جاتی ہے، ایک ڈاکٹر کی تعلیم مکمل ہونے پر کسی پرائیویٹ ادارے میں ایک اندازے کے مطابق 2 کروڑ لگ جاتا ہے. اس کو جب آگے جاب کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کو ہزاروں امیدواروں کے ساتھ انتظار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور پھر وہ سیٹ لینے کے لیے اس کو پھر سے لاکھوں دینے پڑتے ہیں. آپ سوچیں، یہی ہزاروں امیدوار اگر دیندار ہوتے تو دین کو کتنا فائدہ پہنچتا. میں ڈاکٹرز بننے کی مخالفت نہیں کر رہی، میں تعلیمی نظام کی بات کر رہی ہوں. بار بار میں اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام جس فتنوں میں جکڑا ہوا ہے، ہماری اولادیں اسی چیز سے گزر رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں وہی چیزیں داخل ہو رہی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے خاندانی نظام کے کمزور ہونے پہ. یہی اولادیں، یہی نوجوان نسل قرآن کے ساتھ جڑ جاتی تو کیسے کیسے مار کے سر انجام دے جاتے ہیں، اصحاب صفا کی طرح. برکت قرآن کی ہے، برکت ایمان کی ہے. ہمارے اس سوشل میڈیا کی ایڈکٹ نوجوان نسل، ان کو کیا معلوم جہاد کس کو کہتے ہیں، ان کو کیا معلوم اسلام کا دفاع کیسے کرتے ہیں. پوری پوری رات کسی ڈرامے کی ساری قسطوں کو دیکھتے ہوئے اپنے قیمتی لمحات کو برباد کرنے والے یہ ہمارے نوجوان، ان کو کیا خبر
اسلام کتنی آزمائشوں سے گزر گزر کر ہم تک پہنچا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اجنبی تھا اور اجنبی ہو جائے گا. حدیث کا مفہوم ہے یہ، وہ اپنوں میں ہی اجنبی ہو جائے گا. ہم میں سے، ہمارے بچوں میں سے کتنے بچے ہیں جن کو پتہ ہے کہ اصحاب صفا کون تھے؟ ہمارے بچوں میں سے کتنوں کو خبر ہے فتح مکہ کب ہوئی؟ ہمارے بچوں میں سے کتنوں کو خبر ہے قرآن کی پہلی وحی کس رات میں نازل ہوئی تھی؟ اسلام مسلمانوں کے اندر ہی اجنبی ہو چکا ہے. اور قصور کس کا ہے؟ ہم والدین کا، ہم مسلمانوں کا، ہم جاننے والوں کا. ہم نے سمجھا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، مال آ جائے تو عمرہ اور حج کر لینا، صاحب زکوٰۃ ہو گئے تو زکوٰۃ دے دینا. اور ہم اسی پہ اتراتے نہیں تھکتے. کیسا مان ہے یہ، کیسا فخر ہے یہ. ہمیں خبر ہی نہیں کہ فخر کن باتوں پہ کیا جاتا ہے. ہم نے اپنی عادات کو عبادات سمجھا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی 4 رکعت کی نماز میں چوتھی رکعت میں ان کو یہ یاد ہو کہ پہلی رکعت میں نے کیا پڑھا تھا. جن کو یہ خبر ہو کہ میں نے، اگر اللہ توفیق دے، روزانہ قرآن پڑھنے کی، جن کو یہ خبر ہو کہ میں نے جو قرآن پڑھا اس میں مجھے کیا پیغام دیا گیا. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خبر ہو کہ عمرہ یا حج کرنے کے بعد، مقبول حج کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہوا ہے ایک نیا بچہ. ہم نے تو عمرہ اور حج کو بھی بس سیلفیز لینے کے لیے ہی مخصوص کر لیا ہے. روزے رکھ کے بھی ہم گویا کسی پر احسان کرتے ہیں کہ میرا روزہ ہے. کیوں نہ ہم اس رمضان میں یہ کوشش کریں، یہ بڑا کام کریں کہ ہمیں اپنی عادات کو عبادات نہیں سمجھنا. ہم نے ایسی عبادت کرنا سیکھنا ہے جس سے روح کو تسکین ملے. ہم اس رمضان عہد کریں کہ روایتی طریقہ عبادت سے ہٹ کر ہم اس طرح عبادت کریں گے جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، جیسے نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے. وہ بھی تو ہم جیسے انسان تھے. ہم تو اتنی آسائشوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، بیٹھے بٹھائے ہمیں اسلام مل گیا. وہ جو اتنے کٹھن مراحل سے گزرے، اتنی آزمائشیں سہیں، اتنی ٹھوکریں کھائیں، اتنی اپنوں کی گالیاں اور طعنے سنے، عبادت تو وہ کیا کرتے تھے نا. اس رمضان عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسی عبادت کرنا سیکھیں گے. چلیں ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم ایسا قرآن پڑھنا سیکھیں کہ وہ ہمارے دل میں اترے اور پھر ہمارے عمل میں نظر آئے. ہم بھی اہل القرآن بن جائیں.
ہم بھی اصحاب صفا جیسے بن جائیں. ہمارے اندر بھی ایسی لگن ہو کہ ہم اپنی جسم کی بھوک کو فراموش کر کے 11 ماہ کھاتے ہی رہے نا. کیا ہو جائے گا اگر اس رمضان میں ہم بغیر پکوڑوں سموسوں کے روزے رکھ لیں؟ اللہ قبول کر لے گا، یقین رکھیں. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ سحری میں دہی نہ ہوئی تو خدا نخواستہ ہمارے روزے کے اجر میں کمی آ جائے گی؟ ہمیں یہ کیوں نہیں لگتا کہ روزے کی حالت میں اگر میں نے غیبت کر لی تو میرا روزہ خراب ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت اگر 4-5 ڈشز نہ ہوئیں تو مجھے پورا روزے کا ثواب اور مزہ نہیں ملے گا؟ ہمیں یہ کیوں نہیں لگتا کہ اگر ہم نے کسی ہمسائے کا، کسی رشتہ دار کا، کسی بھوکے کا خیال نہ رکھا، وہ کھانے سے بھی عاجز ہے، ایک روٹی اور سالن بنانے سے بھی عاجز ہے، اور ہم اپنے 7 ڈشز میں سے ایک کے کم ہونے پر رونا رو رہے ہیں؟ ہمیں یہ کیوں نہیں لگتا کہ بھوکے کا خیال نہ رکھنے سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے؟ تب ہمارے اجر میں کمی آ سکتی ہے. ہم اس دفعہ اپنی روح کے مکمل بھوک مٹانے کے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ ہم اس دفعہ اپنے ارد گرد موجود فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کتنے گھر ہیں جو ہمارے ارد گرد ٹوٹ رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، والدین کو خبر تک نہیں. گھروں کے اندر ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا ہیں. ہمارے ارد گرد خودکشیاں بڑھ رہی ہیں. ہمارے ہی علاقوں میں زلزلے آ رہے ہیں. ہمارے ہی اپنے سیلاب میں بہہ رہے ہیں. ہماری ہی نوجوان نسل ہم جنس پرستی کا شکار ہو رہی ہے. اور پھر اس کو قومی سطح پر پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہم ان فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اپنی نسل کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے ہم کیوں نہیں قدم اٹھاتے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہمارے اکیلے کے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تبدیلی تو تب آئے گی جب حکومت کرے گی. تبدیلی تو تب آئے گی جب صاحب اقتدار لوگ کریں گے. ہم اس چڑیا جیسے کیوں نہیں بن جاتے جو ابراہیم علیہ السلام کی
آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی لا رہی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ اتنا سا پانی کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن اس نے یہ جواب دیا تھا نا، میں اللہ کے ہاں یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں آگ بجھانے والوں میں شامل تھی۔ تو پھر ہم اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشرے کو ان روز بروز رونما ہونے والے فتنوں کی آگ سے بچانے کے لیے آگ کو بجھانے والوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کو یوں سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل اس میں سے مل سکے۔ اللہ کہتا ہے نا یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر ہے، لیکن کوئی ڈھونڈے تو صحیح، وہ حل کیسے نکالنا ہے، وہ حل کیسے ملے گا؟ اس کو سیکھنے سے، اس کو وقت دینے سے، اس پر غور کرنے سے، کسی صاحب علم کے پاس جا کر پوچھنے سے۔ ہم اس دورہ قرآن کو شروع کرنے والے چند لوگ ہی سہی، لیکن میں اس قدر خوش ہوں الحمدللہ کہ ہم آگ بجھانے والوں میں شامل ہونے کے لیے اس قطار میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کے ہاں یہ کہہ کر سرخرو ہو سکیں گے انشاءاللہ کہ اللہ ہم آگ لگانے والوں میں شامل نہیں تھے، اپنے حصے کا کام تو کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیا بنائیں، پھر دیے سے دیا جلے گا انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ سے عہد کریں اس رمضان کے آغاز میں، اس کے آنے سے پہلے، اس کو ملنے سے پہلے، کہ میں اس رمضان میں، اس مہینے میں اپنے آپ کو اسی نسبت سے جوڑوں گی جو نسبت اللہ نے قائم کی ہے، رمضان اور قرآن۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ ارادہ کر لیں گی نا تو ارادے کا امتحان ہوتا ہے۔ میں جس دن سے میں نے ارادہ کیا، مجھے یاد ہے میں نے 3 سال پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے دورہ قرآن کروانا ہے۔ مجھے یہاں تک پہنچنے میں بہت محنت لگی۔ ہم نے 30واں پارہ پہلے سیکھا، پھر 10 پارے سیکھے، پھر بقیہ 20 پارے سیکھے، پھر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس سفر کا بھی آغاز کر سکیں۔ لیکن کل سے اب تک میں اپنے اس نیک ارادے کے کتنے امتحانوں سے گزری ہوں، اس سے میرا اللہ واقف ہے۔ لیکن میری استاد نے مجھے کہا، یاد رکھیں ارادوں کے امتحان ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان ارادوں کے جو نیک ارادے ہوں، اور جب انسان اس امتحان میں سرخرو ہو جاتا ہے، پھر اگلے سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میری عزیزات، آپ بھی یاد رکھیں اس رمضان میں
کوئی بڑا کام کرنے کا عہد کرنا ہے، وہ بڑا کام یہ کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے اور اس سے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنے گھروں کے فتنوں سے بچنا ہے، اپنے خاندانوں، اپنے معاشرے، اپنے اجتماعی اور انفرادی فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد والوں کو بچانا ہے۔ تو اس بڑے کام کا ارادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں کہ مجھے اس ارادے کے امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرتی رہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ہی ہے جو آسان کرتا ہے سارے مراحل کو، اللہ ہی ہے جو گرہیں کھولتا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اس گراہ کا کھلنا انتہائی ضروری ہے جو ہمارے دماغوں، ہمارے دلوں اور ہماری زبانوں پر لگی ہوئی ہے۔ وہ گرہ کھلے بغیر یہ قرآن اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ارادہ کر لیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں، پھر آگے اللہ آسانیاں ہی آسانیاں دے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ بس یقین رکھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اب وہ مجھے منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اس سفر کا آغاز اس نیت کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ جس طرح میں اپنے جسمانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کرتی ہوں، کبھی اسکن پر، فیس پر کوئی ایک پمپل ہو جائے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تو کبھی اپنی روح پہ لگے ہوئے پمپلز کو بھی تو ہم دیکھا کریں، ہماری کیسی کیسی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری روح بیچاری کس قدر زخمی ہو چکی ہوتی ہے ان 11 مہینوں میں۔ تو ہم نے اس رمضان کو اس لگن سے گزارنا ہے کہ اللہ میری روح کو پاک کر دے، اس کو شفا دے دے، اس کی تشنگی کو مٹا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ہر لمحہ حامی و ناصر ہو، وہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اگرچہ حق ادا ہو نہیں سکتا۔ وہ ہمیں قرآن سے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو دیا بنائیں، اور پھر اس دیے سے ایک اور دیا ضرور جلائیے گا۔ اللہ آپ کے لیے، میرے لیے اور سب اہل القرآن کے لیے بہت ساری آسانیاں اتارے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔